بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اسی سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم پیرنٹنگ ڈسکس کر رہے تھے. اور آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے, اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے, کہ ان کی جو نفسیات کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. اور ہماری مہمان ڈاکٹر مس شگفتہ ریاض ہی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کنٹینیو کیا تھا. السلام علیکم مس شگفتہ ریاض. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر اطہر فار یور انویٹیشن. اچھا مس شگفتہ ریاض, مجھے یہ بتائیے کہ ہم پہلے تو یہ کہ اسپیشل چلڈرن کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں, ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں, جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ایک کمپیریزن ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو نیو بورن ہے یا 3 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے, اس کے کیا کیا نارمل ریفلیکسز ہیں, اس کے کیا بیہیویئرز ہیں, وہ کس طرح سے آئی کانٹیکٹ کرتا ہے, کیسے آواز پہ سنتا ہے یا سر موڑ کے دیکھتا ہے یا اپنی ماں کو پہچانتا ہے. تو ہر ایج سے ریلیٹڈ کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دس از این ایوریج اور اے نارمل بیہیویئر یا ریئیکشن. تو اسی کو ہم ایک جنرل اسٹینڈرڈ مانتے ہیں کہ جو بچہ مطلب اس سے ابو ہوگا تو ہم اس کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت زیادہ شارپ ہے یا ایڈوانس ہے. لیکن جو بچہ اس اسٹینڈرڈ سے تھوڑا پیچھے ہوگا تو ہم اس کو اٹس لائک اے ریڈ فلیگ کہ دس کین بی این انڈیکیشن آف سم کائنڈ آف ڈیلے اور اسپیشل نیڈس ان دا فیوچر. تو مطلب اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ڈفرینشیٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے بچے 2 سال 3 سال 4 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی اگر کوئی بھی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے یا کوئی بھی قسم کا ان کا ڈیولپمنٹل ڈیلے ہوتا ہے تو وہ مزید اپیرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے, مطلب مزید وہ ڈفرینشیٹ ہو کے نظر آنے لگ جاتا ہے. تو وی جنرلی کمپیئر چلڈرن ود دیئر اون ایج گروپ. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے ملک میں تو چلیں بچوں کی تعداد یوزلی زیادہ ہوتی ہے, تو ماں باپ یوزلی اپنے پچھلے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں, یا اگر پہلا بچہ ہو تو یس وہ جو اپنے اس کے کنٹینٹ اس کے جو عمر کے بچے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا فیملی میں کمپیریزن ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے دوسرے بچے کے ساتھ, دوسری فیملی کے بچے کے ساتھ کمپیریزن کرنا. تو آپ کے خیال میں یہ ماں باپ کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں, کہ اس کے لیے سائیکولوجیکل یا سائیکالوجسٹ یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کی جو مختلف ورائٹیز ہیں وہ تو چائلڈ اسپیشلسٹ یا چائلڈ سائیکالوجسٹ ہی بتا سکتا ہے, لیکن کئی دفعہ ماں باپ کو یہ جاننے میں مشکل ہوتی ہے کہ بچہ واقعی اسپیشل ہے کہ نہیں ہے. صحیح. دیکھیں, اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز میں کہوں گی کہ ایکسیپٹنس ہے اور ایک ہے اویئرنیس. تو مطلب ان مائی ایکسپیرینس میں کہوں گی کہ بہت سارے بچوں میں یا بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں باپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں وہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. تو پھر جب وہ اپنے ایک کسی ڈاکٹر کے پاس یا نرس کے پاس یا ایون کہ اگر بچے کو کنڈر لے کے جاتے ہیں, کنڈر کی ٹیچر بولتی ہے کہ یہ بچہ اس لحاظ سے ڈیلیڈ ہے یا بیہائنڈ ہے, تو میرے خیال میں a lot of پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ اسٹرانگ نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور دوسری طرف ایک طرف ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اوورلی کنسرنڈ ہوتے ہیں, وہ چھوٹی سی بچے کی بات بھی بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں اور بار بار ڈاکٹرس کے پاس جا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بچہ یہ نہیں کر رہا, اس کے ساتھ کا بچہ یہ کر رہا ہے یا اس کا کزن ایسے کر رہا ہے, اینڈ دے آر ویری اوورلی کنسرنڈ. تو میرے خیال میں دیکھیں جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ بچہ اسپیشل نیڈ کا ہے یا نہیں, یہ اتنا زیادہ مطلب کافی ایمبیگوس ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ بیکاز یو آر اے پیرنٹ یو ہیو میں کہوں گی کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, تو آپ اتنے زیادہ اس کے بارے میں آبجیکٹیو نہیں ہو سکتے. تو بہتر آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی پیڈیٹیشین کو یا کسی سائیکالوجسٹ کو یا جو میٹرنل چائلڈ ہیلتھ نرس جو ہوتے ہیں, جو مطلب پیڈیاٹرک نرس ہوتی ہے, آپ ان کے پاس لے جائیں اور آپ ان سے اوپینین لے لیں, تو مے بی دے کین گیو یو اے بیٹر آئیڈیا, کیونکہ ان کی جو آبزرویشن ہوگی وہ زیادہ آبجیکٹیو ہوگی. اچھا, اس میں ایک بائی دا وے بات ہے. بائی دا وے بات تو یہ کہ آپ تو آئی ہوئی ہیں آسٹریلیا سے, اور آپ ایک ایسے ملک میں رہتی ہیں جو کہ ڈیولپ ملک ہے جہاں پہ لٹریسی کا لیول پرابلی 90+ ہی پرسنٹیج ہی ہوگی اس کی, یا ہو سے 100% ہو. ہمارا تو لٹریسی لیول ہی بہت کم ہے. تو اگر لٹریسی لیول کم ہے تو اس کا مطلب ہم کیونکہ پوڈ کاسٹ اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں, اور ان کے بچے بھی اسکول گوئنگ نہیں. پاکستان میں نان اسکول گوئنگ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جہاں سے یہ پتہ چل سکے کہ ٹیچر بتائے گی, کنڈر گارٹن میں اس میں بتائیں گے
ہڈن گارڈن میں بتائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا پیرنٹ, ہم قسموں پہ بعد میں آتے ہیں کہ اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں, کہ ایک ایسا پیرنٹ جو کہ اس کو پڑھائی لکھائی نہیں جانتا, اور تو وہ اپنے بچے کو کیسے تشخیص کر سکتا ہے؟ اگین میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے ان ٹرمز آف پیرنٹل ایکسیپٹنس کے بھی, اور یہ کہ دیکھیں اگر جیسے ایک فیملی ہے, اگر اس میں 4-5 بچے ہیں, اس میں سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ کلیئرلی آپ کو بیہائنڈ نظر آ رہا ہے کہ سب بچے فرض کریں 2 سال کی عمر میں چل لیتے ہیں, لیکن ایک بچہ جو ہے وہ 2.5-3 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک وہ چلنا یا اس نے بولنا نہیں شروع کیا, تو وہ ایک رف مطلب آپ کے پاس ایک اسکیل ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے بچے یا ہمارے فیملی کے دوسرے بچے یا محلے کے دوسرے بچے جو ان کی سیم ایج کے ہیں وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ. اب دیکھیں اس میں ڈفرینٹ سکلز ہیں. ایک ہوتا ہے سوشل سکلز کہ آئی کانٹیکٹ کرنا, بات کا جواب دینا, بات کو سننا, اس پہ رسپونڈ کرنا. اس کے علاوہ یہ کہ کھانے پینا سیکھنا, مطلب فائن موٹر سکلز ہیں کہ چمچ پکڑنا, پینسل پکڑنے کی کوشش کرنا, یا گروس موٹر سکلز ہیں بیٹھنا, کھڑے ہونا, یا سوشل سکلز ہیں. تو ان سب چیزوں کے اکراس جب آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنسرن ہے تو دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا اپنے کسی میں کہوں گی کہ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں, آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں بھی ہے, تو آپ کسی ایسی فیملی ممبر سے یا ایسے پڑوسی سے بھی پوچھ لیں جن کے 3-4 بچے ہوں, جن کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو کہ دیکھو میرا یہ کنسرن ہے اپنے اس بچے کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہے. تو اگر تھوڑی سی اگر آپ کو ایک ہنٹ مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر آپ انیشیلی مطلب شروع میں ہی اگر آپ اس کو کنسلٹ کر لیتے ہیں کسی اسپیشلسٹ سے, اور اگر ہم اس کو ارلی انٹرونشن کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کی طرف ابھی آئیں گے ان ٹرمز آف مینجمنٹ, کہ جس چیز کو ہم جتنی جلدی مطلب تشخیص کر لیں گے, اس کو جتنی جلدی ہم اس کو مینجمنٹ میں ڈالیں گے تو اس کی امپرومنٹ کے چانسز اتنے زیادہ بہتر ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے, بچہ 8 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, تو اس کے بعد کیونکہ اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ کافی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر جو پروگریس ہوتی ہے یا جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. مطلب اسٹل اٹ وڈ ورک, میں ہی کہوں گی کہ دیکھیں سم تھنگ از آلویز بیٹر دین نتھنگ, لیکن جتنا جلدی ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اچھا, اگر ہم براڈلی ڈیفائن کریں ان کی ٹائپس کو تو کیسے ڈیفائن کریں گے اسپیشل چلڈرن کی جو ٹائپس ہیں یا سب ٹائپس ہیں؟ دیکھیں جب ہم بچوں کی مطلب اسپیشل نیڈ کے بچوں کی جب ہم کیٹیگریز کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ اس میں آ جاتی ہے فزیکل ڈسیبلٹیز آ جاتی ہے, پھر کچھ بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ان کو اسپیشل چلڈرن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے, پھر کچھ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں کہ جو بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے, اس میں جب وہ ڈیلے ہوتا ہے تو وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سینسری سسٹم سے یا ان کی جو حس ہوتی ہے, احساسات, اس کے لحاظ سے وہ مطلب اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں. تو ان کی مطلب جو سب ٹائپس ہیں, اگر میں ایک 2 ایگزامپل دوں تو جیسے فزیکل ڈسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیریبرل پالسی ہے, جو بچے مطلب پیدائشی مطلب ان کی ٹانگیں مطلب ایک ٹانگ بڑی ہے یا چھوٹی ہے, یا ان کی جسمانی کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے, اور یا کوئی ہارمونل ایشو ہے, تو مطلب وہ ان کی فزیکل ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. سیکنڈ از بیہیویئرل ڈسیبلٹی. اس میں یہ کہ بچوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ مطلب وہ نارمل سیڈز آر ڈفرینٹ ہوگا. مطلب وہی کہ بات نہ سننا, بہت زیادہ شرارتیں کرنا, بہت زیادہ ایکٹیو ہونا, ان کو خطرے کا احساس نہ ہونا, کہیں سے چھلانگ لگا دینا کسی بھی چیز کو, مطلب وہ خطرے اور رسک کو اتنا زیادہ مطلب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح جو ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے اس میں مطلب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی آ جاتی ہے, تھوڑا سا آٹزم وغیرہ کا بھی آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے بعض بچے پڑھائی لکھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کسی کا انگلش اچھا نہیں ہوتا, لینگویج بیسکلی, اسپیچ ڈس آرڈر ہے, میتھس کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور سینسری جو کیٹیگری ہے اس میں جیسے فرض کریں بچے ڈیف ہوں گے, بلائنڈ ہوں گے, یا بول نہیں سکتے, مطلب گونگے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب ان سینسری ان پٹ نہ ہونے کی وجہ سے موسٹلی دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک. تو یہ اوور آل مطلب ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کیٹیگرائزیشن نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں. تو اس چیز کو بھی مطلب ہمارے اس پروگرام کا اسکوپ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کریں, لیکن اوور آل اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیز آر دا موڈیلٹیز, کہ جہاں پر بھی آپ کا بچہ تھوڑا سا بیہائنڈ ہو سکتا ہے ایوریج بچہ
اپنے ایج کے ایوریج بچوں کی نسبت. اچھا، آپ نے آٹزم کی بات کی. آج کل آٹزم پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں, اور مطلب سوشل میڈیا ہے, موویز ہیں, اویئرنیس پروگرامز ہیں. تو آٹزم کو, کیونکہ اس پہ تو آپ کو ایک میرا خیال ہے پورا الگ سے پروگرام چاہیے, لیکن پھر بھی بلکہ ہم نے ہمارے پیڈیاٹکس جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی تھی اس سلسلے میں, لیکن کیونکہ آپ یہاں آئی ہوئی ہیں تو ہم نے ذرا آٹزم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا پرسپیکٹیو لینا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیں, اب آٹزم جو ہے یہ ایک مطلب دے آر نیورولوجیکلی ڈائیورس پاپولیشن. مطلب ان کا جو نیورولوجیکل سسٹم ہوتا ہے وہ ابھی تک, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, بٹ نو ون از اسٹل ایبل ٹو فائنڈ وائی چلڈرن وڈ ڈیولپ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. کہ اس کی ابھی تک ہماری کوئی مطلب ریزن پہ کوئی بھی کچھ ایسی مطلب ریسرچ نہیں آئی کہ وہ اس کی ایگزیکٹ ریزن بتا سکے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو اس کی اوور آل واٹ وی نو از کہ یہ نیورولوجیکلی یہ لوگ ڈائیورس ہوتے ہیں, اور ان کا نیورولوجیکل سسٹم جو ہے, نروس سسٹم ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. اور اس کی جو علامات ہیں, مطلب ان کی جو تھوڑی سوشل اسکلز ہیں, جو سینسری اسکلز ہیں, دے آر آلسو ڈفرینٹ. تو ان کی جو موٹی موٹی علامات ہیں وہ یہ کہ بچہ جو ہے اگر آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, آپ اس کا نام لیتے ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے, بے شک وہ سن رہا ہے, اس کی ہیئرنگ صحیح ہے, لیکن وہ اپنا نام سننے کے باوجود بھی یا آواز سننے کے باوجود بھی وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ان کی اسپیشل موومنٹس ہوتی ہیں کہ مطلب وہ ایک ہی طرح کی ریپیٹیو موومنٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ تالیاں بجا رہے ہیں تو وہ تالیاں ہی بجاتے چلے جائیں گے, یا اگر وہ بھاگ رہے ہیں یا چیزوں کو لائن اپ کر رہے ہیں تو وہ کرتے چلے جائیں گے. تو ان میں تھوڑا سا مطلب ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگے گا کہ دے آر ڈفرینٹ فرام ادر چلڈرن. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں مطلب آٹزم کے ساتھ ساتھ اسپیچ ڈس آرڈر اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جو ہے وہ بھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. اچھا, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کو تھوڑا سا الگ سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کند ذہن, مطلب وہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی لکھائی میں یا سوشل سکلز میں یا ایموشنلی اتنے زیادہ میں کہوں گی کہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے. مطلب ان کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا یا وہ اتنا تیزی سے لرن نہیں کرتے جتنا کہ ایک نارمل بچہ کرے گا. تو اگر ہم اگر ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی اگر ایک سائیکولوجیکل یا سائنٹیفک ڈیفینیشن کو دیکھیں تو دیکھیں اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور عام طور پہ دیکھیں وہ ڈفرینٹ اٹس اے وائڈ ورائٹی آف ٹیسٹ, اور اس کے اوپر جس کا اسکور ایک سرٹن لیول سے کم آتا ہے, اور اڈیپٹیو بیہیویئر, مطلب ایک تو آپ کا انٹلیکچوئل اسکور ہے اور دوسرا اڈیپٹیو بیہیویئر کہ جو وہ ڈیلی لائف میں جو ان کے مطلب کام ہوتے ہیں, مطلب اپنا خیال رکھنا, سوشل سکلز, اپنی بات کو ایکسپریس کرنا, مطلب ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اگر وہ ایک سرٹن اسکور سے کم آتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ بچہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہے. لیکن اوبویسلی کہ اٹ از ناٹ ویری ہارڈ اینڈ فاسٹ, اس کی بھی رینج ہوتی ہے کہ جیسے 69 اینڈ بلو از ڈیفائنڈ ایز انٹلیکچولی ڈسیبل, لیکن یہ کہ اس سے اوپر لو انٹیلیجنس ہوگا, پھر ایوریج انٹیلیجنٹ, پھر ہائی انٹیلیجنٹ, اینڈ دین جینیس بچے بھی ہوتے ہیں, مطلب جو بہت زیادہ برائٹ بچے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوم ہے. لیکن اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں تو مطلب ویئر اٹ میٹرز از بیسیکلی ایٹ اسکول پرفارمنس, وہاں جا کے عام طور پہ بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ بچے انٹلیکچولی ڈسیبل ہیں یا نہیں, کہ جب وہ اپنی کلاس سے سگنیفیکنٹلی پیچھے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں لرن کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بچے کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, وہ اس کو بہت زیادہ پش کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک جیسے پاکستان کے کلچر میں کیونکہ اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جاتا, تو بچوں کو پھر بہت زیادہ سختی کرنا, مار پیٹ کرنا اور اسکول سے ایکسپیل کر دینا, ان کو سوشلی ان کو امبیرس کرنا کہ یہ بچہ نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھ سکتا, حالانکہ اس کی ریزن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ دے آر انٹلیکچولی ڈسیبل اور دے آر ویری لو ان دیئر انٹیلیجنس, اور ان کے لیے وہ اسکول کا وہ کریکولم جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ میننگ نہیں رکھتا, وہ نہیں وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ سکیں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. اچھا دیکھیں, یہ تو بڑی ایسی باتیں نا جو کہ ابھی ان کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی ہے. مطلب میں اگر پڑھوں اور دیکھوں تو پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے, پچھلے 20-30 سالوں میں. مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ جب ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی بچہ پیچھے ہے یا بچہ انٹلیکچولی پیچھے ہے یا آرٹسٹک ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ ماں باپ سارا بک کے ساتھ چیزیں کریں, اس کو لے جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس یا جو بھی اس کو یا اسپیشل اسکولز میں لے جائیں.
تو اس میں ماں باپ کا کنڈکٹ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بچے کا اپنا کنڈکٹ بھی تو اس کی جو سائیکی پہ فرق پڑتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. جو اپنا کنڈکٹ مطلب دونوں کا کنڈکٹ, پیرنٹس کا بھی کنڈکٹ اور بچے کا بھی کنڈکٹ, دونوں جو ہے نا وہ تو مطلب ٹھیک نہیں رہتے پھر. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے اور اسکول بھی اس کو ڈائگنوز نہیں کر پائے گا تو ظاہر بچے پہ سختی ہوگی. اب جب بچے پہ سختی ہوگی جو کہ بچے کے لیے ایک میننگ فل چیز نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر بچے کو پتہ ہے کہ میں نے ایک شرارت کیا, میں نے غلط کام کیا, مجھے سزا ملی ہے, تو مے بی ہی کین میک اے سینس آؤٹ آف اٹ کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو بچے کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اس کو ڈس ایڈوانٹیج کرنا یا اس کا کوئی کانسیکوینس مقرر کرنا یا اس کو سزا دینا یا اس کو شرمندہ کرنا ڈزنٹ میک اے سینس. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. تو میرے خیال سے دیکھیں وین وی ٹاک اباؤٹ پیرنٹنگ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ڈیموگرافکس کافی لو ہیں, اس میں مطلب ہم ایک بات کر تو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو اویئرنیس آنے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن اسٹل میں کہوں گی کہ آن مے بی پالیسی لیول کہ جہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی بی ایڈ ہوتا ہے, ایم ایڈ ہوتا ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس میں میرے خیال میں اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کی مطلب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بچوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, پھر ان کا کس طرح سے ان کو پراپرلی ڈائگنوز کیا جائے کہ مطلب وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اور اکارڈنگلی مطلب اوورسیز میں ان بچوں کے جو ہوتے ہیں مطلب انڈیویجول لرننگ پروگرامس ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو وہ چیزیں جو عام بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان سے ان کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, بجائے اس کے اگر 25 بچوں کی کلاس ہے اس میں سے 24 بچے لرن کریں لیکن ایک بچے کے لیے وہ چیز کوئی سینس نہ رکھتی ہو. تو یہ تھوڑا سا مطلب پیرنٹنگ میں بھی اور تھوڑا سا ٹیچرس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پیرنٹس کو ڈسکس کریں. آئی نو کہ مطلب پیرنٹس بہت زیادہ ریسسٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور سم ٹائمز وہ بہت زیادہ غصے میں بھی آتے ہیں, آئی نو, اور اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. لیکن اگین میں کہوں گی کہ یہ کولیبریٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب مل کے اس سب کو لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں تاکہ ان بچوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور وہ اس کو جس بھی لرننگ پروگرام میں ڈالیں اس کا ان کو فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ بچے اسکول میں 10-12 سال گزار دیں بٹ اسٹل انہوں نے کچھ لرن نہ کیا ہو. اچھا, اس حوالے سے چیلنجز جو فیملیز کو آتے ہیں, دیکھیے فیملی تو ایک پورا یونٹ ہے نا, اس میں ماں ہے, اس میں باپ ہے, اس میں بہن بھائی ہیں, اس میں رشتہ دار ہیں, تو وہ چیلنجز جو ہے نا وہ کیسے میٹ کیے جاتے ہیں آئیڈیل سچویشن میں؟ ہاں, اب دیکھیں آپ فرسٹ آف آل لیٹس لک ایٹ کہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے وہی بات جو میں نے کہی کہ ایکسیپٹنس از دا فرسٹ تھنگ, کہ سب سے پہلے مطلب میرے خیال میں کوئی بھی فیملی ہوتی ہے خاص طور پہ پیرنٹس, مطلب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کے بچے کی کچھ اسپیشل نیڈس ہیں یا وہ ایک بچہ جو ہے وہ عام بچوں کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہے. پھر اس کے بعد آئی تھنک اٹس اے بٹ آف اے سوشل ایشو ایز ویل کہ مطلب لوگ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, یا جیسے لوگ سم ٹائمز بچے پہ تنقید کر دیتے ہیں, اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں, یا دوسرے بچے اس کو بلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. تو مطلب یہ چیز سم ٹائمز مطلب فیملی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, ان کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر بھی اور بچے کے اوپر بھی. تو دیکھیں اب شاید آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ مطلب پاکستان میں اگر کسی بچے کو کوئی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے یا کوئی فزیکل ڈسیبلٹی بھی ہے تو ماں باپ اس کو باہر سوسائٹی میں انگیج کرنے کے بجائے اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کو گھر پہ رکھیں. مطلب اگر شادی پہ جانا ہے سب بچے چلے جائیں گے, ایک بچے کو گھر چھوڑ جاتے ہیں. اگر اسکول میں داخل کرانا ہے تو اکثر اگر اسکول میں بچہ نہیں چل رہا ہوتا تو وہ بچے کو گھر ہی بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول میں نہیں چل سکتا, ہی شوڈ اسٹے ہوم. یا اگر شاپنگ پہ جانا ہے تو اس بچے کو ہمیشہ گھر چھوڑ جائیں گے, باقی بچوں کو لے جاتے ہیں. تو جتنا ہم ان بچوں کو سوسائٹی سے باہر رکھیں گے, ان کو ایکسپوجر نہیں ہوگا تو اٹ از ناٹ ہیلپ فل. تو دیکھیں آئی نو کہ ایز اے پیرنٹ آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو, اس چیلنج کو آپ کو فیس کرنا ہے, جو کہ ایک بہت حوصلے والی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب اگر آپ اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں گے, ان کے اوپر آپ مطلب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کی سوشلائزیشن کو, ان کی لرننگ کو, تو بے شک اٹ از ویری ہارڈ لیکن آپ اس کا رزلٹ بھی ضرور دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز مطلب اب میں آسٹریلیا میں ہوں ناؤ, آئی تھنک بائی دس ٹائم ایوری ون نوز
لیکن یہ ہے کہ اگر ہم آسٹریلین سوسائٹی میں کمیونٹی میں ہم موو کر رہے ہوں تو وہاں بہت سے لوگ ویل چیئرس پہ جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اسٹک لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گروپس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ایون کہ جو بچے ADHD والے ہوتے ہیں جو کہ مطلب بالکل کنٹرول نہیں ہوتے, ان کے پیرنٹس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ وہ ایک بیلٹ باندھی ہوتی ہے جس کو لیش بولتے ہیں, تاکہ بچہ آگے پیچھے نہ ہو جائے, لیکن اسٹل وہ اس کو باہر لے کے ضرور جاتے ہیں, کیونکہ دس از پارٹ آف دیٹ کمیونٹی کہ وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بچوں کو سوسائٹی میں انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جب بچہ 18 19 20 سال کا ہوتا ہے تو وہ اتنا سوسائٹی سے فیملیئر ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو روڈ کراس کرنی آ جاتی ہے, اس کو اپنی تھوڑی مطلب روڈ سینس آ جائے گی, اس کو تھوڑی بہت بائنگ شاپنگ آ جاتی ہے, تھوڑا بہت وہ گھر کا کام کر لیتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. تو یہ چیز ہم نے ان بچوں کو سکھانی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ایکسیپٹنس ہوگی نا فیملیز کے اندر, ایک ہے سوسائٹی کا ایکسیپٹنس. وہ کیسے سوسائٹی کو اپنے اندر کیا چیزیں چینجز لانی ہوں گی کہ وہ ان بچوں کے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جیسے آپ نے بات کی کہ وہ مذاق اڑا دیتے ہیں, بلنگ کر دیتے ہیں, یا اسکول میں جو ہے نا اس کے پڑھائی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, تو سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ ہونا ہوگا؟ دیکھیں, جب ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ یا سوشل ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دیر آر 2 مین سورسز, ایک ہے ایجوکیشن اور دوسری ہے میڈیا. تو مطلب ایک جیسے اسکولس کے لیول میں بچوں کو ایمفسائز کرنا سکھانا, ان کو مے بی میں کہوں گی کہ دیکھیں ون آف دا پروگرام اور آئیڈیا کوڈ بھی کہ جیسے اگر اسکول کے بچے ہیں آپ ان کے ٹرپس لے کے جاتے ہو ڈفرینٹ جگہ, مے بی آپ بچوں کے اسکول کے گروپ کو ایک اسپیشل اسکول لے جا کے ان کا ٹور کرا سکتے ہو کہ مطلب بچے یہاں پہ کیسے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا کیا کریکولم ہے, ان کی کیا نیڈس ہیں. ایٹ لیسٹ بچوں کو اگر شروع سے اویئرنیس آئے گی کہ دیز آر چلڈرن جو کہ ہماری طرح کے بچے ہیں لیکن تھوڑا سا ان میں کچھ ایسا ڈیلے ہے یا ان کی ایسی کوئی نیڈس ہیں جن کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں, تو میرے خیال میں ایک شروع سے ایک بچوں میں ایک ایکسیپٹنس آتی ہے. دوسرے یہ کہ جیسے میڈیا میں جیسے موویز بن رہی ہیں, ڈراماز بن رہے ہیں, اس میں بھی بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے, لیکن اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ لوگ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, اینڈ دیٹ میکس اے سوسائٹی نارمل. کہ دیکھیں جہاں پہ میجورٹی آف دا پاپولیشن از بٹوین مطلب میں کہوں گی تقریباً 80% لوگ جو ہوں گے یا 85% لوگ جو ہیں وہ ایوریجلی فار ایگزامپل انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن اس میں سے 3-4% جو ہوں گے وہ ویری جینیس ہوں گے اور 3-4% جو ہوں گے وہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہوں گے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ایک نارمل بیل کرو کا کانسیپٹ ہے, اگر کسی نے اسٹیٹس پڑھا ہو تو اس میں یہی آتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جب ایک سوسائٹی میں ہوں گے تو دیٹ ول میک اے نارمل اور ایوریج سوسائٹی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری سوسائٹی مطلب انٹیلیجنٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہو. تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز این انٹیگرل پارٹ آف آور سوسائٹی, اور ہمیں ان کو اپنے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے, ان کو پیچھے چھوڑ کے ہم اپنی سوسائٹی نہیں چلا سکتے. اچھا, اس میں بڑی مطلب پرٹیننٹ بات ہے جو کہ کرنی چاہیے, وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے مذاق اڑانے کا نا, جس کو ہم بڑا سمپل میکنگ اے فن آف سمبڈی بیسیکلی, کہ جو ہم اور اسپیشلی مذاق ان لوگوں کا اڑایا جاتا ہے, اور بچپن میں زیادہ اڑایا جاتا ہے, باہر تو اتنا فرق نہیں پڑتا, کہ جو بچے تھوڑے سے سلو ہوں یا انٹلیکچولی ڈسیبل ہوں. تو اور یہ جو مذاق کا کانسیپٹ ہے نا, یہ اتنا عجیب سا ہے کہ اگر ہم اپنی سوشل میڈیا کو یا ہمارا مطلب ایون آپ ایک بڑا ہمارا کامن چیز ہے اسٹیج ڈراماز کو دیکھیں تو وہاں پر بیسیکلی فوکس دوسرے کا مذاق اڑانے پہ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ڈرامہ یا سوشل میڈیا یا موویز کی حد تک تو شاید لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے ہوں, لیکن ان یوزول پریکٹس ان یوزول سوسائٹی, نارمل سوسائٹی کے اندر جب آپ کسی بچے کا ریپیٹڈلی مذاق اڑاتے ہیں, ایون اس کے بہن بھائی یا اس کے جو اس کے اسکول میں بچے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ایک بچہ جو پہلے ہی سوشلی پیچھے ہے یا انٹلیکچولی پیچھے ہے, تو اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, اور وہ اس سوسائٹی کو یہ مذاق اڑانے والے کلچر سے کیسے آپ نہیں کیونکہ دیکھیں ہم فیملی, بچہ جو ہے نا وہ فیملی کا بھی ہے, اس سوسائٹی کا بھی ہے, اس ملک کا بھی ہے. تو مذاق کو کیسے, اس کلچر جو مذاق کا کلچر ہے, مذاق اڑانے کا کلچر, اور مذاق میں جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتا کیونکہ وہ دوسرا اس کا مذاق اڑائے گا. مذاق انہیں کا اڑایا جاتا ہے جو کہ تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں, انٹلیکچولی پیچھے ہوتے ہیں. تو سوسائٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں جو بچے آلریڈی
مطلب اسپیشل ہیں, ان کی اسپیشل نیڈس ہیں جو, اور ان کے ایموشنلی مطلب بلنگ کو کوپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ گونگے ہوں, مطلب وہ بات نہیں کر سکتے, تو وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے, لیکن یہ کہ ان کی فرسٹریشن آپ ان کے بیہیویئر میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ جہاں تک دیکھیں اسٹیج ڈرامہ ہے یا جو ہمارا سوشل کلچر ہے, دیکھیں میں کہوں گی اٹس اے ویری ویری سیڈ تھنگ کہ اگر کوئی انسان تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, کسی کا رنگ تھوڑا سا ڈارک ہے, یا کوئی کسی کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے, یا کسی کے بال تھوڑے کم ہیں, یا کسی کا مطلب اینی تھنگ جس کو آپ کچھ بھی مطلب پک کر سکیں, آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں. لیکن دیکھیں اس چیز کے لیے میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے کلچر آف سینسٹیوٹی, کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی سینسٹیو انف دوسرے لوگوں کے لیے. اور اس کے لیے ایک بہت چھوٹا سا طریقہ ہے, دیکھیں اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ فلاسفر یا آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ دیکھیں اگر فرض کریں کسی کا بچہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہے, یا اس کو آٹزم ہے, یا سیریبرل پالزی ہے, یا ڈاؤن سنڈروم ہے, کوئی بھی مطلب مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو دیا, ان کو چنا, کس وجہ سے چنا یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں تو وی کوڈ بی دیٹ فیملی ایز ویل. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ تو ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے ان کی جگہ ہمارا بچہ ایسا ہوتا, یا اس شخص کی جگہ یا اس بچے کی جگہ میں ایسا ہوتا, ہاؤ وڈ آئی فیل, کہ مجھے کیسا احساس ہوتا کہ اگر کوئی میرا مذاق اڑاتا تو مجھے کیسا لگتا. تو اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچتا ہے تو میرے خیال سے انسان بہت ساری زیادتیاں یا بہت سارے غلطیاں کرنے سے سنبھل سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہی میسیج دوں گی کہ آپ اس چیز کو اپنی فیملیز میں مطلب اس چیز کو مطلب اپلائی کریں, خود بھی پریکٹس کریں اور بچوں کو بھی پریکٹس کروائیں, اور ان کو بتائیں کہ بھائی اگر آپ کی کلاس فیلو ہے, یا آپ کا کزن ہے, یا آپ کے نیبرہڈ میں ایک ایسا بچہ ہے, آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ ان اے ڈفرینٹ کیس اٹ کوڈ بی یو, مطلب یہ آپ بھی ہو سکتے تھے. تو ہاؤ وڈ یو فیل, آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ ایسے ہوتے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے. تو آپ دیکھیں بچے آج کل اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ آپ کو اسٹریٹ اوے آنسر دیتے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں مطلب ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر ہم ایسے ہوں تو ہمارا کوئی مذاق اڑائے. تو اس چیز کو میرے خیال میں فیملی لیول پہ اور دینی لحاظ سے بھی میں کہوں گی کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی مطلب ہدایت کرتا ہے کہ ہم اس چیز کا مذاق اڑانے کے بجائے ہم ان لوگوں کو رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اب ہم مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ جس میں سے کوئی بھی اس طرح کے علامات ہیں جو کہ اسپیشل بچوں میں ہوتی ہیں, تو اس کی مینجمنٹ گھر, باتیں تو ہم نے بہت ساری کی گھر کے حوالے سے, ایک جنرلائز ٹرم ہے, گھریلو حساب سے اور اسکولنگ کے حساب سے اور سوسائٹی میں ڈیولپ ہونے کے حساب سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حساب سے, اس کے لیے آپ کا مشورہ ہے؟ دیکھیں جب میرے خیال میں لیٹ اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ, کہ اگر آپ ایک چھوٹا بچہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کی کوئی اسپیشل نیڈس ہو سکتی ہیں, تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں فیملی کے انوائرمنٹ پہ توجہ دینی پڑے گی. تو اس میں دیکھیں دیر از اے لاٹ آف ہیلپ اویلیبل, کہ اگر آپ اس بچے کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, اسیس کراتے ہیں, اور اگر ان کا خیال ہے کہ اس بچے کی کچھ اسپیشل نیڈس ہیں, تو دیکھیں ارلی انٹرونشن از دا بیسٹ انٹرونشن, کہ جتنی جلدی آپ اس کو انٹرونشن میں ڈالیں گے, اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی بچے کا جو نروس سسٹم ہے کیونکہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو امپروو کرنا زیادہ آسان ہے. تو اس میں میرے خیال میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو خود لرن کریں, اس میں انٹرسٹ لیں, اس کو سیکھیں کہ اس بچے کی کو ہم سکھانے کے لیے کون کون سے ڈفرینٹ طریقوں سے ہم اس کو سکھا سکتے ہیں. اب دیکھو ہمیں بھی آپ دیکھیں, میں کامن ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کسی بچے کا کوئی بچہ جو ہے وہ گونگا بہرا ہے, تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ خود اگر سائن لینگویج سیکھیں گے تو وہ بچے سے ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اسی طرح باقی کی بھی جو ڈسیبلٹیز ہیں, چاہے بیہیویئرل ہیں یا فزیکل ہیں, ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اگر پیرنٹس خود لرن کریں گے تو میرے خیال میں وہ اس کو ایک ایسا فیملی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ جہاں وہ بچے کو کانفیڈنس دیں اور اس کو لرن کرنے میں ہیلپ کریں, تو وہ ایک اچھا ان کو ایک اچھا سٹارٹ دے سکتے ہیں. پھر سیکنڈ لیول پہ آ جاتا ہے دیکھیں اسکولس. اب جب آپ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کروائیں تو پھر بھی آپ اس کو اسیس کروائیں کہ اس کے لیے مین اسٹریم اسکول جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے یا اسپیشل ڈیولپمنٹل اسکول جو ہے وہ بیٹر آپشن ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی لیول آف ڈسیبلٹی پہ. اگر دیکھیں بچہ جو ہے اس کی کوئی بھی ڈسیبلٹی اگر لو لیول پہ ہے تو مے بی وہ مین اسٹریم اسکول میں
بچہ بے شک تھوڑا سا بیہائنڈ ہوگا لیکن وہ پھر بھی چل جائے گا کیونکہ وہ دوسرے بچوں سے سیکھے گا. لیکن اگر بچے کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ سیویئر یا پروفاؤنڈ ہے تو پھر اس کو نارمل اسکول میں مین اسٹریم اسکول میں ان کو ایڈمیشن کروانا ٹائم کا ویسٹ ہی ہوتا ہے, میں یہی کہوں گی, کیونکہ وہ بچہ وہاں کچھ نہیں سیکھتا. اس کے بجائے پھر آپ اس کو اسپیشل ڈیولپمنٹل اسکول میں ڈالیں گے تو وہ ان کو بیسک اسکل سے اسٹارٹ کراتے ہیں ویئر ایور دا چائلڈ از اسٹینڈنگ, اور پھر وہاں سے وہ اس کو وہ مطلب ہیلپ کریں گے ایز مچ ایز دے کین لرن. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی مطلب ڈسیبلٹی کا کیا لیول ہے اور وہ کتنا سیکھ سکتے ہیں. تو جتنا وہ سیکھ سکیں گے وہ اس مطلب اس کی بیسٹ لیول تک اس کو پہنچا سکیں گے ایٹ لیسٹ. اچھا سے اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے سے اور لیٹ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تو اگر ماں باپ ایکسیپٹ کر لیں یا ڈائگنوز کر لیں یا اسکول والے کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سپوز بچہ 15-20 سال کا ہو گیا تو چیلنجز بھی اسی طرح بڑھ گئے ہیں اب, تو ان بچوں کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں اگر بچہ آپ کا فرض کریں 18-20 ایئرس کا ہو گیا, اب ذرا اسکول ایج بھی گزر گئی ہے اور اس بچے نے کچھ ایسا مطلب سیکھا بھی نہیں ہے, تو میرے خیال میں اسٹل دیکھیں اب اوورسیز میں کہوں گی کہ وی اسٹل ہیو پروگرامس جہاں پر کہ آفٹر اسکول بھی مطلب اسکول ایج کے بعد مطلب 18-19 سے لے کے 25 سال تک کے جو مطلب نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے پروگرامس ہوتے ہیں جہاں پر ان کو سوشل اسکل سکھائی جاتی ہیں یا مینول اسکل سکھائی جاتی ہیں کہ جیسے فرض کریں کافی میکنگ ہے, تھوڑی بہت کارپینٹری ہے, تھوڑی بہت مطلب ایسی اسکلز جس سے وہ تھوڑی بہت کوئی امپلائمنٹ بھی سیکھ لیں, لیکن اس میں بہت زیادہ اکیڈیمک یا بہت زیادہ میتھس لینگویج یا اکیڈیمک اسکلز کا اتنا وہ نہ ہو. تو میرے خیال میں وہ لوگ تھوڑا بہت اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ریٹین کر سکیں اور اپنے آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ کر سکیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ آؤٹ کم. تو ان دا اینڈ اگین دیکھیں بات وہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے ہر بچے کو ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنانا, لیکن بچہ اگر اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی اسکل سیکھ جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکے, اور اگر اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی سمپل جاب ڈھونڈ کے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے تو وہ اس کی زندگی کو ایک سٹرکچر دیتا ہے, وہ اس میں مصروف رہتا ہے, وہ اس سے اس کو موٹیویشن ملتی ہے. تو میرے خیال میں ان کی زندگی میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں, کوئی ہابی بھی نہیں, کوئی جاب بھی نہیں ہے, اس کا کوئی اور بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے لوگوں پہ, تو میرے خیال میں دیز آر آل ویری ویلڈ ریزن ٹو ڈیولپ سائکیٹرک ڈس آرڈرس. تو یہ کہ پھر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے ایموشنل پرابلمس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا ہم آخر میں بات کریں پروگنوسس کی. پروگنوسس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچوں کا کیا مستقبل ہے, سارے جو ارلی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں یا لیٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں, تو ایسے بچوں کا سوسائٹی کے اندر اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے بارے میں بتائیں کہ اس میں ایسے ان کا کیا مستقبل ہے. دیکھیں آئیڈیلی میں کہوں گی کہ دا بیسٹ پروگنوسس یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کی ارلی انٹرونشن کریں اور ان کو ہم اوور دیئر لائف اسپین ہم دیکھتے جائیں کہ یہ بچے میں مطلب گرو کرنے کا یا لرن کرنے کا یا ڈیولپ ہونے کا کتنا پوٹینشیل ہے. تو اگر ہم ان کو ان کے پوٹینشیل کے لحاظ سے ریڈی کر لیتے ہیں نو میٹر واٹ لیول اٹ از, تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ آؤٹ کم. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو دیکھیں پروگنوسس ڈپینڈ کرتا ہے لیول آف ڈسیبلٹی پہ, کہ اگر بہت زیادہ پروفاؤنڈ لیول آف ڈسیبلٹی ہے تو وہ اس کا پروگنوسس بہت زیادہ مطلب ایڈوانس نہیں ہوتا, بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ بالکل نارمل ہو جائے. لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بیسک سوشل اسکل سیکھ لے کہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر لے. تو آئی تھنک اگر ایک بچہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اپنا انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے ٹو واٹ ایور لیول, اٹس اے گڈ پروگنوسس. لیکن اس کے کانٹریری اگر ہم ان بچوں کو سوسائٹی میں انوالو نہیں کریں گے, ان کو ریڈی نہیں کریں گے, ان کو مطلب اسپیشل پروگرامس میں نہیں ڈالیں گے, ان کو گھروں میں بند کر کے رکھیں گے, تو ظاہر ہے کہ دیٹ ول بیکم اے ویری ویری بگ پرابلم ناٹ اونلی فار دا فیملی لیکن بچے کے اپنے لیے, کہ جب وہ ایڈلٹ ہو جائے گا تو دیکھیں مطلب دس از اندر ڈفرینٹ ٹاپک ایز ویل. لیکن میں کہوں گی کہ جب یہی بچے جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں جب یہ ایڈلٹہڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے کچھ اور مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں, ان کے ہارمونلز اور مطلب پیوبرٹی کے ساتھ کچھ اور مطلب ان میں زیادہ انرجی آ جاتی ہے اور وہ اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, تو پھر وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں, مطلب چیزیں توڑنا, کھڑکیاں توڑنا, مارنا پیٹنا, مطلب یہ بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو شروع سے اس کو چینلائز کر کے رکھیں گے, بچے بزی ہوں گے, وہ اپنی انرجی کو کہیں پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہوں گے, تو ان کے بہت سے بیہیویئرل اور سائکیٹرک ایشوز کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے. اینڈ دیٹس اے بگ
آئی وڈ سے پازیٹیو فار اوور آل پروگنوسس, کہ ہم ان بچوں کو سائکیٹرک ڈس آرڈر سے مطلب محفوظ رکھ سکیں گے. بہت شکریہ مس شگفتہ ریاض آپ کا. آپ نے یہ پیرنٹنگ میں بہت اچھا ہمارا سیریز ہمارے ساتھ رہی, ہمیں بتایا, اور یہ چاروں پروگرام جو ہیں بہت ماشاءاللہ سے زبردست کنڈکٹ کیے آپ نے. آپ کا کوئی پیغام ہے, کیونکہ اب آپ کا یہ کنکلوڈنگ پروگرام تھا, کہ پاکستان گورنمنٹ, کیونکہ آپ باہر سے آئی ہیں, آپ نے باہر کا سسٹم دیکھا ہے, اسپیشلی اس پروگرام کے حوالے سے, کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان بچوں کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن میرے خیال سے دیکھیں اگر ہم مطلب ڈپینڈنگ آن دا انسیڈنس آف اسپیشل نیڈس چلڈرن, کہ اگر ہم دیکھیں, میں نے آئی نو کہ مطلب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹل اسکولز میں نے یہاں دیکھے بھی ہیں, مطلب میں لاسٹ وزٹ میں نے اسپیچ ڈیولپمنٹ اسکول بھی دیکھا ہے, اور یہ جو انٹلیکچولی ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کا اسکول بھی دیکھا ہے. لیکن میرے خیال سے دیکھیں اگر ہم اس کو کم ریسورسز میں زیادہ اگر ہم پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں جو مین اسٹریم اسکولس ہیں ان میں بھی اگر ہم ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ایسا بنا دیں جہاں پر کہ وہ اسپیشل نیڈس کے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں, یا وہ بچے جو مطلب بالکل مطلب پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے اینڈ نو ون نوز وائی, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا مطلب یہ کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو کہ جو کہ ان کو تھوڑا سا ڈائگنوسس میں اور تھوڑا سا ان کی یہ جو ہوتا ہے انڈیویجول لرننگ پروگرامس ان کے لیے ڈیولپ کریں, تاکہ وہ ایون مین اسٹریم اسکول میں ہی ہوں, لیکن ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو جہاں پر وہ ان کی نیڈس کو ایڈریس کیا جا سکے. تو مے بی مطلب دیٹ کین ایڈریس اے لاٹ آف ایشوز ان اے ڈیولپنگ کنٹری. بہت شکریہ مس شگفتہ ریاض آپ کا پروگرام کرنے کا. انشاءاللہ جب آپ پھر واپس آئیں گے آسٹریلیا سے, یہاں پہ ایک اور پروگرام کریں گے, اور وہ جیسے آپ بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ, وائی ناٹ, دیٹس مائی پلیزر. تھینک یو. اللہ حافظ.